السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو کتاب میرے سامنے ہے وہ ہے نعت کے 101 رنگ، معروف شعراء کی منتخب نعتوں کا ایک منفرد و تحقیقی و تنقیدی تجزیہ۔ تحقیق و تنقید و تزئین ڈاکٹر زاہد ہمایوں۔ یہ کتاب انہوں نے بہت اہم طریقے سے تنقیدی شعور اور تحقیقی شعور کے ساتھ، تحقیقی بصیرت کے ساتھ مرتب کی ہے، اور ان کا ادبی منہج جاننے کے لیے ان کے صرف انتصاب سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تنقیدی آگہی کے نام انتصاب کر رہے ہیں، اس تنقیدی آگہی، علمی بصیرت اور ادبی تفاخر کے نام جو فن نعت میں آگہی، بصیرت اور تفاخر کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ پھر انہوں نے اقبال کا ایک شعر دیا ہے کہ ہر کے از سر نبی گیرد نصیب، ہم بہ جبریل امی گردت قریب۔ جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو پا لیا ہے، یعنی رسالت کے راز کو پا لیا ہے، اس کو الہام ہونے لگتا ہے، جبریل ان کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی جبریل کی معیت انہیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے دعا کی تھی نا کہ الہ العالمین جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما، تو ایدہ بروح القدس۔ تو وہ اس دعا کے حوالے سے یہاں اقبال نے ایک بات کی ہے کہ جو بھی سر رسالت پا لیتا ہے، رسالت کا بھید جان لیتا ہے، وہ جبریل امین کی استعانت سے کچھ کہنے، سننے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے اسے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک سو ایک شعراء کا کلام دیا ہے، اور موڈس آپرنڈی یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اس شاعر کے حوالے سے اس کا چھوٹا سا سوانحی خاکہ بیان کیا ہے، ولادت ہے، وفات ہے یا زندہ ہیں، تو جو بھی ہے اس کے حوالے سے بتایا۔ پھر ان کی فکر کے حوالے سے کچھ تنقیدی گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک نعت دے دی ہے۔ اور لیکن انہوں نے یہ جدت دکھائی ہے کہ ہر نعت گو شاعر کا مجموعی تاثر جو انہوں نے حاصل کیا ان کی نعتوں سے، اس کا ذکر کر دیا۔ مثلاً احسان دانش کی نعت کے حوالے سے جب انہوں نے لکھا تو ان کے حوالے سے لکھا لفظ معنی کی ہم آہنگی۔ احسان اکبر کی نعت کے حوالے سے لکھا پیکر تراشی۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے حوالے سے لکھا امن و سلامتی۔ احمد صغیر صدیقی کے حوالے سے لکھا صورت۔ یعنی جو ان کے ہاں بنیادی متن جس خیال کی رو سے بنا گیا ہے، اس کو انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ جیسے اختر شیرازی لیلائے حجاز، پھر اختر حسین جعفری کا نرم لہجہ، جو جہاں جہاں بھی انہیں یہ نظر آیا ہے کہ اس کے ایک لفظ میں یا ایک ترکیب میں اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا تخلیقی منہج وہ انہوں نے بیان کرتے ہوئے اس کو عنوان دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عنوان دینے کے بعد انہوں نے شعراء کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کی ایک ایک نعت دی ہے۔ یہ جناب ان کا ہے۔ اب اس میں زاہد ہمایوں کا منفرد تحقیقی کام کے اعتبار سے کے حوالے سے اکرم کنجاہی صاحب نے ایک بھرپور مضمون لکھا ہے، جو ان کا تعارف بھی ہے اور ان کی تنقیدی بصیرت اور تحقیقی شعور کا ایک منظرنامہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے خود پیش لفظ لکھا ہے جو بہت اہم ہے، ظاہر ہے۔ تو مقدمہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور وہ اس کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات اور بہت زیادہ علمی گرانڈیور رکھتا ہے۔
یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے شعراء کو متعارف کراتے ہوئے ان کے چند اشعار بھی دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں نعت کہنے کا کون کون سا طریقہ اور کون کون سا منہج سامنے آتا رہا ہے، اور شعری پیکر میں کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال صوری اور جمال سیرت کو ڈھالا گیا ہے۔ مختلف شعراء کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی جتنا کچھ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے اس کے بہت زیادہ حوالے دیے ہیں، 27 حوالہ جات ہیں مختلف کتب کے، جن سے انہوں نے شعراء کے حوالے سے لکھی ہوئی تحریروں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اب دیکھیے، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کی ایک کتاب تھی نسبت، انہوں نے اس کو لکھا اللہ اور رسول کی نسبتیں، یعنی اس کا ایک عنوان بنایا، پھر ان کی تاریخ پیدائش دی اور تاریخ وفات دی، پھر ان کی تعلیم کا ذکر کیا، پھر تخلیقات کا ذکر کیا، اور پھر ان کے بارے میں یہ اظہار کیا کہ حب رسول کو انہوں نے کس طریقے سے اپنی تخلیقی دانش کا حصہ بنایا ہے۔ پھر ان کی ایک نعت دی کہ تو حرف دعا ہے میرے مولا میرے آقا، رحمت کی نوا ہے میرے مولا میرے آقا، گرداب بلا میں ہے تیرا نام سفینہ، تو موج کشا ہے میرے مولا میرے آقا۔ یہ تو کشفی صاحب ہیں، اور اس کے بعد جناب ابوالامتیاز عین سین مسلم ہیں، انہوں نے اسماء النبی اور ضمائر کے حوالے سے دو ضخیم کتابیں مرتب کروائیں تھیں اپنے، کہ انہوں نے کس کس زاویے سے نعتیہ اشعار کو یعنی مرتب کیا ہے، اور نعتیہ اشعار میں کون کون سے ضمائر استعمال کیے ہیں۔ اسماء النبی کون سے، جیسے حامد کے لیے ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وقت کی دھڑکن میں ہے صبح ازل سے موجزن، تو محمد بھی ہے حامد بھی ہے اور محمود بھی، یہ اس طریقے سے۔ پھر ضمائر میں آپ ہے تو ہے تیرا ہے، یہ جاؤ کا اختیار ہے ہاتھوں میں آپ کے، کیجے مجھے نوید شفاعت سے شاد کام، یہ تھے جناب امتیاز وہ عین سین مسلم۔ اور احسان دانش کے لیے انہوں نے جو تعارفی بات کی ہے وہ ہے لفظ و معنی کی ہم آہنگی، پھر ان کا وہی ولادت وفات تخلیقات، اور پھر ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیت کیا تھی اور کیسے لکھا، اور انہوں نے نعت کے حوالے سے کیا سرمایہ چھوڑا۔ ایک نعت کا ذات محمد شمع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم سراسر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے احسان دانش کے حوالے سے کہا۔ پھر احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان اکبر جو ہیں وہ بہت ہی جدید نعت گو شعراء میں بہت اہم ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک ان کی قلمی جہت کی تصویر کشی کی ہے کہ حسین پیکر تراشی، یعنی یہ ان کا شاعرانہ ایک خاص انداز ہے۔ یہاں بھی ولادت تصانیف یہ وغیرہ لکھ کے، اور پھر شاعری کے حوالے سے بات کی ہے۔ پھر ان کی ایک بہت ہی اچھی نظم جو ہے استعارہ، ستارہ استعارہ، یہ آزاد نظم ہے، اور یہ بالکل جدید انداز سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کیا۔ یہ پوری نظم تو میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا اور تعارف کرانا ہے۔ حریم جاں میں ایک روشن ستارے کا نظارہ ہے، ستارہ جس کی چھاؤں چھاؤں صبح آ گئی چھائے، تقدس رات کے پچھلے پہر کے جاگتے پل کا، تلطف فجر کے عارض سے ڈھلتے اشک شبنم سا، بہت آہستہ آہستہ اترنا نقش نکھت کا۔ یہ ان کی نظم اس طرح شروع ہوتی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں جزیرے سے امنگوں کے مہمات اس کے ہاں تقدیر کے الواح پہ سرمے کی تحریریں۔ یہ احسان اکبر تھے۔ پھر مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کا وہ سلام کے چند اشعار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام۔ احمد صغیر صدیقی نے چونکہ سورت ردیف لکھی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو نام دیا ہے سورت کا،
اور وہ نظروں میں بسی ہے کسی ماہتاب کی صورت، دیکھے چلے جاتے ہیں کسی خواب کی صورت ہیں، ایک شمع کی مانند ہیں ہم تیز ہوا میں، وہ ذات گرامی کے ہے محراب کی صورت۔ یہ ان کا احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے انہوں نے روشن خیالی کا عنوان قائم کیا ہے، اور پھر ان کی ولادت وفات اور ان کے حوالے سے کچھ احوال لکھے، اور پھر ان کی ایک نعت دی ہے کہ روح و بدن میں قول و فعل میں کتنے جمیل ہیں آپ، انسان ہیں مسجود ملائک اس کی دلیل ہیں آپ۔ اختر شینانی نے خوب نعت کہی کہ لیلا حجاز اس کا انہوں نے عنوان رکھا، اور پھر اس کے حوالے سے وہی تمام معلومات دے کر کہا کہ اس نے پھر چھیڑ دیا قصہ لیلا حجاز، دل کے پرزوں میں مچلتی ہے تمنا حجاز۔ اختر حسین جعفری نرم لہجہ دے اس کے لیے اتارے، اور اس کے ان کی بھی ایک آزاد نظم اس میں شامل کی ہے۔ ادیب رائے پوری کا حسن ادا نام رکھا، اور ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا پھر اس کا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بہت سارے ہیں، ظاہر ہے کہ اب سب کا تو ہم یہاں احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں آ گئی ہیں۔ جیسے قمر یزدانی ہے، ان کا صرف عنوان رکھا ہے محبت، اور پھر ان کی ایک نعت دی ہے کہ محمد شمع ایمان محبت محمد اصل ایمان محبت۔ اور کاشف عرفان جوان نوجوان ہیں، وہ بہت اچھے شاعر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ان کے حوالے سے لکھا کہ گردش زمان و مکان۔ اب ظاہر ہے اس میں ایک فلاسفیکل ٹچ ہے گردش زمان و مکان میں، اور ان کی ایک نعت دی ہے کہ ہر ایک نشیب ہے اجالا، ہر ایک نشیب ہے اجالا، ہر ایک سحر روشن، نبی کے اسم گرامی سے میرا گھر روشن۔ کہی جو نعت تو قرطاس پر اجالا تھا، قلم کی طرح رہا دل میں رات بھر روشن، دل بھی رات بھر روشن۔ اب یہ جناب اس طریقے سے یہ کتاب 101 شعراء جس میں مظفر وارثی کے حوالے سے لکھتے ہوئے جدیدیت لکھا، اور واقعتاً مظفر وارثی ایسے ہی شاعر تھے جنہوں نے نعت کو جدید لہجہ دیا، گیت کا لہجہ دیا، نظم بہترین لکھی، اور نظم کو ترنم سے پڑھنا سکھایا، کیونکہ وہ خود ہی ترنم بہت خوبصورت تھا ان کا، تو جو بھی وہ پڑھتے تھے وہ نظم ہو یا غزل کی فارم میں نعت ہو، وہ ان کی مشہور ہو جاتی تھی۔ زندگی کے راستوں سے یوں گزر ان کا ہوا، جان کا دشمن بھی ان کو دیکھ کر ان کا ہوا، ان کی تشریف آوری ان کی گواہی بن گئی، تیر عگید کفار کی نور سحر ان کا ہوا۔ یہ پوری کتاب جو ہے اسی طریقے کے بہت خوبصورت اشعار سے مزین ہے، اور شعراء کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تذکرہ بھی ہے، گلدستہ بھی ہے، اور تنقیدی شعور کا ایک آئینہ بھی ہے۔ یہ کتاب ہر نعت گو شاعر کو اور نعت سے منسلک لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔